سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ اقامت کے وقت مقتدی کب کھڑے ہوں، یعنی اقامت کہتے وقت شروع ہی سے مؤذن کے ساتھ سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، یا پھر اقامت کے دوران حی علی الفلاح کے وقت، یا قد قامت الصلاح کے وقت، یا حی علی الصلاح کے وقت کھڑے ہوں۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے نوجوانوں کے سوال آتے ہیں کہ بھئی صحیح طریقہ اور مستحب سنت طریقہ کیا ہے، کس وقت میں کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صفوں کو درست کرنے کی جو تاکید اور سیدھی نہ رکھنے پر جو وعیدیں آئی ہے، ان کے پیش نظر شروع اقامت ہی سے کھڑا ہو جانا افضل ہے، بلکہ ضروری ہوگا۔ شروع ہی سے کھڑا ہو جانا افضل اور بلکہ بہتر بھی ہو، چونکہ ہم امام جب کھڑے ہوتے ہیں، مؤذن صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں اور اقامت کہتے ہیں تو اس وقت سے کھڑے ہوں گے تو حی علی الفلاح اور قد قامت الصلاۃ، اس وقت تک ہم مکمل طور پر نماز کے لیے بالکل تیار ہو جا سکتے ہیں، آمادہ ہو جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بیچ میں حی علی الصلاۃ کے وقت آئے، قد قامت الصلاۃ کے وقت کھڑے ہونا چاہے تو پھر امام صاحب کی تکبیر بھی شروع ہو جائے گی، اور جب تک بسا اوقات صفیں بھی درست نہ ہو سکے گی۔ حالانکہ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی صفوں کو بالکل صحیح اور درست کرو، اور ایسا کہ جگہ خالی نہ ہو، آگے پیچھے کوئی نہ ہو، ایک ساتھی کا کھاندا دوسرے ساتھی کے کندھے سے ملا ہوا ہو اور ٹخنے دونوں کے ملے ہوئے ہو۔ اگر یہ سب کرنا ہے تو پہلے ہی سے ہم شامل ہو جائیں۔ اگر پہلے سے شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ صفیں بالکل بہترین طریقے سے ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، حی علی الفلاح کے بعد کھڑے ہونے میں صفیں درست اور سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ کوئی رہیں گے بھئی حی علی الفلاح کے وقت آ کر کھڑے ہوں گے تو نمازی آگے پیچھے ہو جائیں گے، پھر درمیان میں جگہ بھی خالی رہ جائے گی، اور وعید بھی اس کی وعید کے جو ہے سو مستحق بھی ہو جائیں گے۔ احادیث میں بہت تاکید کے ساتھ صفوں کی درستگی کا حکم دیا گیا ہے، بہت تاکید کے ساتھ۔ صفو صفوفکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صفوں کو درست کرو، وَإِلَّا يُقَلِّبُ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو کیا کر دیں گے؟ جدا جدا کر دیں گے۔ اس لیے اس صفوں کی اصلاح کا شریعت میں بہت سارا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صفیں سیدھی رکھو، اپنے مونوں کو برابر کرو اور آپس میں مل کر کھڑے ہو، درمیان میں خلا نہ چھوڑو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا محض آداب میں سے ہے، ترک کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، جبکہ صفوں کو درست رکھنے کی بہت تاکید ہے اور درست نہ رکھنے پر سخت وعیدیں ہیں۔ لہذا کراہت اور ان وعیدوں سے بچنے کے لیے ابتدا اقامت ہی سے کھڑے ہو جانا افضل ہوگا، اور ابتدا اقامت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا کھڑا ہو جانا بھی ثابت ہے۔ جب صحابہ اکرام کا کھڑا ہونا ثابت ہے پھر کیوں کر اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہونے کی یہ علت بیان کی ہے کہ الفلاح پر کھڑا ہونا اس لیے افضل ہے کہ لفظ حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف میں کھڑے ہونے کا امر ہے، اس لیے کھڑے ہونے کی طرف جلدی کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امر کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے، نہ یہ کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا خلاف ادب ہے، اس کے بعد کھڑا ہونا خلاف ادب ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی کھڑے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے کھڑے ہونے میں تو اور بھی زیادہ مسارعت پائی جاتی ہے، یعنی حی علی الفلاح کہنے تک تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے کھڑا نہیں ہو سکتے، بلکہ پہلے کھڑا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وقت پر اقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔